ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا، تو فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انسانی پہلو رکھتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور قرآن کریم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رات کے وقت تلاوت کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا وہ حصہ یاد آ گیا جو آپ کے ذہن مبارک سے وقتی طور پر اوجھل ہو گیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور انسانی فطرت کے مطابق کبھی کبھار کسی آیت کا ذہن سے اوجھل ہو جانا ممکن تھا۔ یہ بھولنا تبلیغ دین میں نہیں تھا، بلکہ وقتی طور پر تلاوت کے دوران پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہ اللہ کا چاہنا یہی ہے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھول جاتا تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، خدا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو نیکی یا بھولی ہوئی بات یاد دلا دے تو وہ آپ کا محسن ہے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام راتوں کو بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو توجہ سے سنتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ قرآن سے تعلق صحابہ کی تلاوت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا ظاہر کرتا ہے کہ قرآن سننا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی بڑا یا استاد کسی چھوٹی غلطی پر متنبہ ہو جائے تو اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا اصل پیغام عاجزی اور قرآن سے محبت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں یاد دہانی ایک دوسرے کی مدد ہے اور قرآن کو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ذہن نشین رہے۔ اس حدیث سے ملتا جلتا ایک نہایت مشہور اور سبق آموز واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین وہ صحابی ہیں جنہیں قرآن سے عشق تھا اور وہ بہت سریلی اور بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک صاحب بہت اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید اس بلند آواز سے باقی مجاہدین کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے یا یہ دکھاوا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ بلند آواز سے تلاوت کر کے لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہے یا شاید ریاکاری کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو پہچان گئے کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکلنے والا اواہ ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔